حضور آئے، 40 سال میرے نبی نے اپنا کردار پیش کیا، 40 سال کے بعد حکم ہوتا محبوب اب اعلان نبوت کرو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، پوسٹ مارٹم یہی کرنے دھیرے سے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، تو 40 سال کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسری دلیل یوں سن لیں، حضور دنیا میں آئے، رب حب لی امتی کی صدائیں تھیں، گویا نبی جانتے تھے میں نبی ہوں اور میری ایک امت ہے، تبھی تو مانگ رہے تھے نا۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں تو پھر امت مانگتے کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی وہ نبی نہیں تھے لیکن انہیں پتا تھا میں نبی بنوں گا، تو میں کہتا ہوں اس سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں تھا، میں کہتا ہوں وہ پیدا ہوتے ہی یہ جانتا تھا نبوت کا اعلان مجھے ہی کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے نا، 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کی، کیوں؟ یاد رکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، نئے حدیث ہوتے ہیں جہاں پیر رکھ دیتے نا چاہتی آگے، میری بات یاد رکھنا نوجوان بچے اور سارے بزرگ، پہلے ذات منوائی جائے پھر بات منوائی جائے۔ پہلے آپ اپنے وجود کو لوگوں میں اتنا مقبول کر ڈالو کہ آپ جو بھی کہیں اس بات کی اہمیت ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے وجود کو اہمیت دو پھر بات کو اہمیت ملے گی۔ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہی اس لیے تھا، 40 سال تک ذات منوائی، اس کے بعد پوچھا تھا لوگوں میرے بارے میں کیا کہا، تو لوگوں نے کیا کہا، ہم آپ کو سچا مانتے، کتنا سچا مانتے ہو کہ تیری سچائی کی قسمیں کھا سکتے ہیں۔ یہ دشمن بھی باتیں کر رہے ہیں، تیرے سچائی کی قسمیں اٹھا سکتے ہیں۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہا تیرے جیسا امین کوئی مکے میں آیا ہی نہیں۔ بڑے بڑے یہ کون کہہ رہا؟ ابو جہل جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ابو لہب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں آپ جیسا صادق الوعد الامین نہیں آیا ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، تم جو کہو گے سچ کہو گے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو آ کے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا کہو گے؟ کہا ہم یقین کر لیں گے، ہم تیری ایک ایک بات کو مانتے ہیں۔ جب انہوں نے مصطفیٰ کی صداقت کی تصدیق کی تب میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، میں لگا ہوں اب تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ جیسے یہ جملے نبوت کی زبان سے نکلے تھے اب ہر دھرمی غالب آ گئی تھی، کوئی کہہ رہا تھا ہم کیوں مانے، ہمارے خداؤں کے خلاف بات ہے، سارے لوٹ کے جا رہے تھے، سب نے چہرے پھیرے، نبوت کی آنکھیں تر ہو گئی۔ ایک 10 سال کا بچہ کھڑا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کے نبوت کا ہاتھ تھاما اور کہا تھا دل چھوٹا نہ کر، یہ مانے کیا نہ مانے، علی کہہ رہا ہے جو تو نے کہا ہے وہ سچ کہا۔ 10 سال کے بچے نے سب سے پہلی کہا نہ مانتے نہ مانے، میں کہہ رہا ہوں نا تھوڑا کیوں کرتے ہو، میں تو مان گیا۔ توجہ ہے نا، کہتے میں تو مان گیا، پھر دین میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے نا، لیکن مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ میرے عزیز آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، چلنے کے لیے اچھی گاڑی بھی ہے، رہنے کے لیے اللہ نے اچھا مکان بھی دیا ہے، ہاں نا، یہ ساری چیزیں، اور ہم لوگوں کے رزق میں بھی اللہ نے بے پناہ برکتیں دی ہیں۔ یہ ہمارے عمل کی بنیاد پہ نہیں، مدینے والے کے کرم کی بنیاد پہ برکتیں دی گئی، کرم کی بنیاد پہ دی گئی۔ ذرا سنیں بہت غور سے میری بات، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو زندگی ہماری تو کٹ رہی ہے لیکن اسلام مشکل دوروں سے گزرا ہے، اسلام مشکل دوروں سے گزرا، اتنے مشکل دور سے اسلام گزرا ہے جب جنگ احد ہوئی نا، جس میں حضور کے چچا شہید ہوئے، ہاں چچا شہید ہوئے، اور چچا بھی اتنے عزیز مصطفیٰ کے، حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے مصطفیٰ نے پہلی بار سر سے پٹی باندھی تھی، پہلی بار، اور حضور اتنے درد میں تھے، بار بار کہتے تھے میرے چچا کا حال بتاؤ، میرے چچا کا حال بتاؤ۔ حضور کلیجہ کٹ گیا ہے،
जिगर निकाला गया, उंगलियां काट ली गई हैं, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में। इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम, ये वो मुसअब बिन उमैर है कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर की चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा है जंगे उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा आका मैं 2 चादरें लेकर के आई हूं, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं। 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। बाखरे नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, चबा रखी थी चादर लेकर के। मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने दे, बगन के कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ाई क़िबला दौरे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरजमीन पस्तौल, पस्तौल का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो लेके आई, चादर लेके आई है ना, सबकी तवज्जो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। बैठ लेंगे पूरी रात। ठीक है ना, बहुत अच्छी महफिल है। खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। 2 चादरें आई, इस्लाम का दौर देखे। आज अपना बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है तो इसकी कदर कर, रिस्क की कदर कर मेरे अजीज। दौलत रब की अगर ये टूट गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना। अगर ये टूट गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। रिस्क कैसे मिलता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ गए, ऐसे जाता है पाबंदियां लगा देना। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। 2 चादरें लेकर आई, शुहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें तो शहीद, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा एक चादर छोटी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका कौन सी चादर किसे दे दी? मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। 2 चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन 2 चादरें लेके आई थी कि भाई 2 चादरों में लेट जाएगा।
لیکن حضور نے دو چادریں دیکھی، فرمایا ایک چادر مصعب بن عمیر کو دو اور ایک چادر میرے چچا کو دی جائے۔ حضور چچا کو کون سی چادر دے دی؟ حضور فرماتے چچا کو چھوٹی چادر دے دو۔ جب چھوٹی چادر چچا کے اوپر ڈالی گئی، اتنی چھوٹی تھی، چہرہ چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر چھپاتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا کے چہرے پہ چادر ڈال دو اور پیروں کی طرف گھاس ڈال دی جائے۔ اسلام نے یہ دور بھی دیکھا ہے، یہ دور بھی اسلام نے دیکھا ہے۔ ایسے مشکل دور میں بھی اسلام بڑھتا رہا ہے، لیکن آج کل ہماری بیٹی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے بیٹھی مرتد ہوتی ہے بیٹی ہے، ذرا سا جھانسا، ذرا سی عشق کی، اس نے بیٹیوں کا دین چھین لیا۔ کل دولت نہیں تھی ایمان تھا، آج دولت ہے ایمان کمزور۔ وجہ ہمارے طریقے، ہم نے بچوں کو امیر بننا تو سکھایا، لیکن بچوں کو حضور کا غلام بننا نہیں سکھایا۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے۔ ہم نے بچوں کو امیر بننا سکھایا ہے، لیکن بچوں کو حضور کا غلام بننا نہیں سکھایا۔ ہم نے یہی قصے سنائے، بیٹے بنا کی بیٹی تجھے آگے پیسہ کمانا بری بات، اچھی بات ہے، لیکن دولت قارون والی نہیں ہونی چاہیے، دولت عثمان غنی والی چاہیے۔ جو دین کے نام پہ خرچ ہو وہ دولت ہونی چاہیے، ورنہ اگر زکات نہ دی گئی تو تیرا کمایا ہوا پیسے حوالے جام کرے گا، یہی مصیبت بن جائے گا، یہی سانپ بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، اسی کو سرخ سکوں سے تمہارے بدن کو سینکا جائے گا۔ صحیح استعمال کرے تو دولت کا صحیح استعمال کرے اور جائز طریقے سے کرے۔ آج نہ ہمارے پاس قسم شادیوں میں کھانے ہوتے، چلو رسم چل رہی، لیکن کھانے والوں سے گزارش ہے پھینکنا، برباد نہیں کرنا۔ اس میں کئی بار لوگ دیور پلے پکڑ اتنی بے قدری کرنا۔ اچھا یہ ڈونگے جو اس وقت چیک ہو کرونا کھانے والوں، یہ تو ڈونگے کہتے ہیں نا، آپ کو میرا چینج کر کے لانا، یہ وہ لوگ ہوتے جو اپنی بیوی کو اس کی چورے بھی نہیں دیتے، اپنے گھر چیز یہ لوگ ہوتے بیٹی کی محنت کی کمائی کا مذاق بناتے ہیں۔ اپنے گھر کھائے گا وہ روٹی کھاتی ہے، جب پرائے گھر کھائے گا دعوی ڈونگا، دعوی ڈونگا، دعوی ڈونگا، بھائی شراب سے آپ پیٹ دے رہی ہے۔ ہاں یہ کنڈیشن ہے ہمارے، یہ حالات ہے ہمارے۔ رزق کی بے قدری نہ کرو، ان چیزوں سے نکل جاؤ۔ کھانے کا خرچہ کتنا ہے معلوم ہے؟ بیٹی کے جہیز سے اگر بیٹی کو ضرورت دیا جائے نا تو اس سے زیادہ یہ ڈھلووں کا کھانا ہے۔ ضرورت کا سامان بہت زیادہ مل جائے گا، 1.5-2 لاکھ میں مل جاتا ہے، اتنی بھی مہنگائی ہے تو کیا ہے، 1.5-2 لاکھ میں ضرورت کے سامان ہو جاتا ہے، لیکن کھانا 5 لاکھ 8 لاکھ 12 لاکھ کمر توڑ دیے بیٹے۔ اگر یہ کھانا ہم نے نہ کھایا تو مر جائیں گے، وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، طاقت ختم ہو جائے گی، نہیں نا، اوپر سے کھا کے بھی خیریت سے اٹھی، اب تو بڑی بات ہے، اب تو بڑی نزاکت اس میں آ گئی ہے۔ مشکل کو ہم بڑھاوا دیتے جانے، اور اس میں کہیں نہ کہیں لڑکی والے بھی شامل ہیں، یہ بھی سن لیجیے، لڑکے والے نہیں، لڑکی والے بھی شامل، جس نے جتنا مانگا منہ میں لایا تو وہ مانگے اسے قطعی نہ
پیسہ نہ بیٹی، اس لیے ان بھکاریوں کو نہ دیا کرو. ایک بار دل پہ اتنا خوش ہوگا. اب تو مہندی کے نام پہ بھی لے رہا، بڑے کے نام پہ بھی لے رہا، جہیز کے نام پہ بھی لے رہا، چوٹی کے نام پہ بھی لے رہا، تیوہاری بھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اولاد کو پھر دے گا، عقیقہ کرے گا پھر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بات تو یہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندہ خوشی سے دے رہا ہے نا، تو پھر وہ بیٹی کو دے، اس میں تو کچھ نہیں نا. لیکن کم سے کم یہ مانگنے والے لوگوں سے بچ جاؤ. بچیں گے انشاءاللہ. بڑی اچھی بات کہی کہ دلہن بھی دیندار ڈھونڈو اور دلہا بھی دیندار ہونا چاہیے. دلہا بھی، میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کسی دلہا کے چہرے پہ داڑھی ہے، علماء کو چھوڑ کے، ورنہ بہت کم ملتے ہیں. چکنا ہو کر بیٹھے وہ جسے 2 بال داڑھی کے بھاری لگے ہیں وہ دین کے لیے سر کٹا لے گا. سمجھ بھی بات نہیں آتی ہے. اچھا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہہ رہے نا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. بتاؤ تمہیں لڑکی نہیں ملی؟ ہمیں نہیں ملی ہے. ایسا مول بھی بتاؤ جو داڑھی کی وجہ سے دوبارہ مر گیا ہو. نہیں ہوتا نا. یہ سب کہنے کی بات ہے، بلکہ ایک فائدہ ہے، داڑھی رکھ لو، پھر جو لڑکی گھر میں آئے گی وہ دین والی ہی آئے گی. داڑھی رکھ کے جو گھر میں آئے گی وہ دین والی ہی آئے گی. اس لیے کہ جو بے دین ہوگی وہ انکار کر دے گی کہ داڑھی والا نہیں چاہیے. سمجھ جانا لغو میں شیطان شامل ہے، اور جو داڑھی والے کو قبول کر لے سمجھ لینا اس کے خون میں مصطفیٰ کی محبت ہے شامل. اوہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس لگے اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، علماء اہل سنت زندہ باد. رکھیں گے انشاءاللہ داڑھی. رکھ لو رکھ لو رکھ لو رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پہچان بھی نہ ہو اور موت آ جائے. ایک بڑی چیز یہاں تک بزرگوں نے فرمایا چہرے پہ داڑھی لے کے بندہ قبر میں چلا جائے نا، حساب لینے والے فرشتے کی حیات اچھا ہے. آپ نہیں لیتے حساب لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. اگر وہ کریم راضی ہو جائے کہہ دیتا چھوڑو، اس کی داڑھی بتا رہی ہے مصطفیٰ کی غلامی کر کے دنیا سے آیا ہے. تو کر ہی لیں گے نا، کر لیں اور پھر دیکھیں زندگی کے مزے دیکھیں. چند ضروری باتیں میں کر کے بات کروں، ٹائم پورا ہو گیا. بس چند ضروری باتیں ہی کا موقع ہے، اور کچھ کی ہو گئی ہے اور کچھ کی نہ رہیں گے تو انشاءاللہ خبر سے رہیے گا، خبر سے رہیے. میرے ابا کا ابا نہ بنا، ٹھیک ہے نا؟ تو صبر سے رہیے. ہو نہیں سبھی. بس چند باتیں میں آپ سے ضروری کر جاؤں. آج کیا نام ہے بھائی کا؟ نسیم بھائی. خدا ان کی عمر میں برکت عطا کرے.